تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کیسے بتاؤں؟ چلو تھوڑا میں ہلکے لفظوں میں بولوں گا، اسے پورا سمجھ لو گے۔ کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو؟ کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ پوری بات سمجھ گئے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اب میں منہ کالا کروں، سمجھ رہے ہیں؟ پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم نے دیکھا اس کا کیسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا، صحیح بتا رہا ہوں، منہ کو کلیجہ آ جائے۔ میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں، مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے، مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے؟ بولو، خود بھی عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ بولو، کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے، منہ کالا کرتا ہے؟ سنو، سود، کیا بولو؟ سود، لینا دینا کھانا کھلانا، سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے لوگ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو، یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا۔ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا روپیہ کھاتا، پیسہ کھاتا، سود لیتا دیتا، تو سن لے، سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے 70 ہے، اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، 70 درجات۔ مگر سنو فیض گنج کی غیور مسلمانوں، سنو، اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا، جو 70 درجے ہیں، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ لوگ دیکھتے نہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ بیٹی، چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ، اس کی چائے پتی آ رہی ہے، دودھ آ رہا ہے، وہ بھی سٹوں کے پیسے سے، جوئے کے پیسے سے، حرام کے پیسے۔ یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی، کہاں ڈالو گے اسے؟ کبھی زندگی میں دیکھا حضرت؟ یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، ان کے کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے، بیل گاڑی پوری نکل جاتی تھی، پوری، اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے کاٹ لی، اتنی پتلی مینڈ بچی، اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کے جا کے پھاوڑا ٹیلا مارے۔ کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ سارے چکروٹ ختم، نہریں نروے بنا دیے، کہاں لے کر کے جائے گا؟ سگے بھائی کی اگر دیوار ٹیڑھی ہے، دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا بھائی میں سیدھی کر لوں، تو کہہ رہا مار دوں گا، مر جاؤں گا۔ وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو گالی دے رہا، اور وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو، اس کی ماں لگا دے کیا دماغ ہے؟ آج کے بعد سود کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں، توجہ آ رہی ہے؟ حرام کا روپیہ اور پیسہ کوئی نہیں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، روزانہ گوشت نہیں کھاؤ گے، چٹنی سے کھاؤ، تمہارے بچے فخر کریں گے ہمارا باپ غریب تھا مگر خون پسینے کی کمائی کھلا رہا۔ آخری بات بتا دوں، ٹائم زیادہ لے لیا، اجازت ہے آخری بات کے لیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ شراب والی بات اور بتا دوں، ختم کر رہا ہوں، جبکہ یہ پورا ایک موضوع الگ الگ ہے، پورا موضوع الگ الگ ہے، مگر سنو، شراب، ایک بات بتاؤں، اس کپڑے پر جیسے پیشاب لگے، پیشاب 1 درہم سے اگر زیادہ ہو تو کپڑا ناپاک،
ایسے ہی بعض فقہا فرماتے ہیں اگر شراب اس کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ تو جیسے پیشاب سے ناپاک ہوتا ایسے ہی شراب سے بھی ناپاک. بعض فقہا کہتے ہیں اب بتاؤ کہیں پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو اس پہ پیشاب ڈالے گا کوئی؟ ناپاکی میں شراب بھی اسی کے برابر ہے. کوئی ایسا ہے کسی کا دوست جو پیشاب پیے؟ پیشاب کیوں نہیں پی رہا؟ اس میں اتنی بدبو تھوڑی ہے شراب سے، اس لیے ناپاک ہے. یہی تو ہے نا، نہیں پی. کیسا مسلمان ہے یار، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے. حضرت علی کا نام لے کے بہت اچھل رہے تھے. حضرت علی ہی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں اور ختم کر دوں. قرآن کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا کر کے بتاؤں گا. حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، جو شراب پیتے ہیں کسی کا دوست اگر شراب پیتا چھوڑا دینا، یہ باتیں بتا دینا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو، سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پر گھاس جم آئے، گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پئیں. ان بکریوں کا تم ایک دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے بیئر ہے، بیئر باڈی بنا رہا جم جا. وہ باڈی کس کام کی جو حرام سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے، ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے، دین اسلام میں نہ لگے. ایسی باڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے. سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی. یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا. میں نے بات کافی آگے بڑھا دیے، یاد بات کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں. اللہ پیارے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اور بچوں تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا. میرے لال اتنا ضرور خیال رکھنا، ذات پہ داغ آنے مت دینا، دھبا آنے مت دینا. ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندھی ہے، صافہ بندھا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں. آج سے ایسے ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ادا بولے نبی نبی. اور تم بھی سنو، آپس میں میل محبت پیار، دل سے حسد کینہ بغاوت ادھر ادھر کرنا جلن، یہ ساری چیزیں نکال کر پھینک دو. تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا. اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے تو اس کا کام بھی مت بگاڑنا. ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار. نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو اچھا استعمال کرو، اچھی تقریریں سنو، اچھی نعتیں سنو، قرآن سنو، اسی سے نماز سیکھو، ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو. میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ، مت لگاؤ، مت لگاؤ.